हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दास्तान स्टार्ट करेंगे जो हमारे निसाब में शामिल दास्तान बाग व बहार है, जिनके मुसन्निफ़ मीर अमन है। तो हम लोग आज इस वीडियो में दास्तान को देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर उसे देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम लोग बाग व बहार स्टार्ट करने से पहले कुछ पिछले वीडियो के तरीके से इस वीडियो में भी पहले हम लोग मीर अमन के बारे में कुछ जान लेंगे जो ऑब्जेक्टिव में आता है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई अब स्टार्ट कर दें, ताकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। और मैं जितना वीडियो में बताता हूँ प्लीज़ उतना का ही नोट बनाएं और उतने को अच्छे से कवर करें, अच्छे से पढ़ें, तो इंशाल्लाह अच्छा नंबर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीर अमन के बारे में कुछ मालूमात ले लेते हैं। तो मीर अमन की जहाँ तक बात है, तो मीर अमन की पैदाइश की तारीख़ नहीं दी गई है, बल्कि उनका नाम दिया गया है। मीर अमन का जो असल नाम था, आप लोग इसे याद रखेंगे। मैं आज जितनी बातें बताने जा रहा हूँ उसका आप लोग अच्छे से नोट तैयार करें, ताकि इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं और अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं इससे। तो आप लोग एक अच्छा सा नोट तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मीर अमन का जो असल नाम था वो क्या था? तो मीर अमन का असल नाम मीर अमन और तखल्लुस लुत्फ़ था। क्या था? मीर अमन असल नाम और तखल्लुस लुत्फ़ था। मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। तो दोस्तों, मीर अमन जो है बाग व बहार किताब लिखे थे। यह हमेशा आता रहता है कि किनके कहने पर मीर अमन बाग व बहार लिखे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर। इसे आप अपने जहन में रखेंगे, यह हमेशा पूछता रहता है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि मीर अमन के शोहरत होने का क्या वजह था। तो मीर अमन जो है थे, उनके शोहरत होने की वजह बाग व बहार ही है। बाग व बहार जो किताब लिखे थे उनके वजह से वो शोहरत हो गए थे, फेमस हो गए थे मतलब के। और बाग व बहार की जो इशाअत हुई थी, यानी वो जो जब छपा था, यहाँ हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो 1804 में। कब? 1804 में मुकम्मल तौर पर वह छापा खाना में छप के तैयार हो गया था। और यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, वो 1801 में दे देते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि 1801 में जो है बाग व बहार किताब ये मुकम्मल हुई थी और 1804 में ये इशाअत हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछेगा कि बाग व बहार की इशाअत कब हुई, तो 1804 में। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाग व बहार किस किताब की तर्जुमा की गई है। तो चहार दरविश जो है एक फ़ारसी की किताब, उसी का तर्जुमा किया गया है बाग व बहार। तो दोस्तों, इसे आप जहन में रखेंगे, क्योंकि ये जो सवाल जवाब है ये हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर। और मैं ये भी बता दूं कि दास्तान, आज हम लोग दास्तान स्टार्ट किए हैं, तो दास्तान भी जान लेते हैं कि क्या है। तो दास्तान जो एक शनाख्त माफूकुल फ़ितरी असर है। और मुल्ला वजही जो थे, उनकी सबरस को उर्दू की पहली अदबी दास्तान कहा गया है। ये हमेशा पूछा जाता है कि सबरस किसको उर्दू की पहली दास्तान कही जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबरस। अगर पूछा जाएगा कि सबरस के मुसन्निफ़ कौन है, तो मुल्ला वजही। सबरस की इशाअत कब हुई? तो 1632 में।
یہ سب چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس کا اچھے سے ایک نوٹ تیار کر لیں گے اور ہم لوگوں کا آبجیکٹیو کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہم لوگ بڑھیں گے سبجیکٹیو کے طرف۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آج ہم لوگ صرف داستان میں یہ جو باغ بہار ہے اسی کے کور کریں گے، اور پھر اگلے ویڈیو میں جب ہم لوگ ملیں گے تو افسانہ جو ہے ہمارے نصاب میں شامل اس کو اسٹارٹ لیں گے۔ اوکے دوستو، تو مختصر سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور تاکہ میرا اگلا جو میں ویڈیو ڈالوں گا ایسے ہمیشہ ڈالتا رہوں گا تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور میں آپ لوگوں سے بہت ہی ناراض ہوں کیونکہ ویڈیو پہ بہت کم ویوز جا رہا ہے، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو تو پلیز سبھی لوگ اپنے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، ایک دم ویڈیو کو پھیلا دیں تاکہ دوست دیکھ سکے آپ کے، اور میرا کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، بس آپ ہی لوگ ہیں، آپ ہی لوگ اس چینل کو گرو کروا سکتے ہیں، آپ ہی لوگ میرا سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں کامیابی کی اور بڑھوں گا، اور جب آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں گے۔ بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ لوگ سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرواوے بھی، اور دوستوں کو بولے پڑھنے کے لیے اس چینل سے۔ تو چلیے دوستو، ہم لوگ اب مختصر ترین سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات میں جو ہے سب سے پہلا سوال ہے، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہاں پر جو صحیح آنسر ہو جائے گا کہ باغ و بہار کا تعلق صنف داستان سے ہے۔ کس سے ہے؟ صنف داستان سے۔ باغ و بہار کا تعلق صنف داستان سے ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی نے باغ و بہار لکھی تھی۔ کہاں لکھی تھی؟ فورٹ ولیم کالج میں۔ یہ سب آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے۔ سوال نمبر 3 دیا ہوا ہے مختصر ترین سوالات کا کہ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو جواب اس کا جو ہو جائے گا قصہ چہار درویش کا۔ چہار درویش جو ایک کتاب تھی اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر باغ و بہار کے روپ میں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا، ہم لوگ جو دیں گے اس طریقے سے لکھیں گے کہ باغ و بہار پر مصنف کو 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ اکثر یہ 2 نمبر میں پوچھے جاتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میں جتنا پڑھا دے رہا ہوں اسی میں سے آتا ہے، 2 نمبر والے کوشچن اسی میں سے آتے ہیں، اور 1-2 جو رہتے ہیں جو مختصر سوالات میں سے آ جاتے ہیں، تو اب تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ ڈبل آپشن ہو گیا ہے تو اب کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے جتنا میں بتا دیتا ہوں بس اتنا پہ آپ لوگ کمانڈ رکھیے، اتنے کو اچھے سے نوٹ بنا کے یاد کر لیں۔ تو چلیے دوستو، سوال نمبر 6 میں ہے کہ باغ و بہار کی سن اشاعت بتائیے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی جو شن اشاعت ہے 1804 میں ہے، اور بچے یہاں اکثر غلطیاں بھی کر دیتے ہیں کیونکہ 1801 دے دیتے ہیں، حالانکہ 1801 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ یہاں لکھنا اور اشاعت میں فرق ہے، اس لیے اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 1804 ہو جائے گا۔ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا، ہم لوگ اس طریقے سے لکھیں گے کہ باغ و بہار میں 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلے کوشچن کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 8 ہے، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟
تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا، ہم لوگ لکھیں گے کہ جان گلکرسٹ کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب کی ترجمہ کی۔ اوکے دوستو، اگلا کوشچن ہے کہ اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر ہے؟ تو یہ جو کہانی ہے، اس کہانی کے اندر 3 ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک چین، دوسرا ماچین، تیسرا ہندوستان۔ سوال نمبر 10 ہے، شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا دوستی کا رشتہ تھا۔ کیسا رشتہ تھا؟ دوستی کا رشتہ تھا۔ بہت ہی اچھا کوشچن ہے، یہ ہمیں سب پوچھتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفی دیتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا شہزادہ فقیر کو 1 اشرفی دیتا ہے۔ کتنی اشرفی؟ 1 اشرفی دیتا ہے۔ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اندھے فقیر کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ تو یہ تھے ہمارے باغ و بہار میر امن دہلوی کے جو لکھے ہوئے ہیں اس کے مختصر ترین سوالات اور جوابات کے ساتھ، اور ہم لوگ آبجیکٹیو سبجیکٹیو کلیئر کر لیے اس ویڈیو میں۔ اور آپ لوگوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، ہاں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتاویں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا۔ اگر کچھ کمی لگتی ہو تو آپ لوگ مجھے بتائیں، کھل کے بتائیں، اور میں اس میں سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ ہی اگر میرا سپورٹ کریں گے تو میں آگے بڑھوں گا، اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کر دیں ویڈیو، تاکہ دیکھ سکے اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میرا سپورٹ کریں۔ تو چلیے دوستو، جب تک کے لیے بائے، پھر ملیں گے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں کل انشاءاللہ، اور نئے چیپٹر کے ساتھ افسانہ اسٹارٹ کریں گے۔ تو جب تک کے لیے بائے، آپ لوگ محنت سے پڑھیں، نوٹ تیار کریں، اور سبھی سوال جوابات کو یاد کر لیں۔ اوکے، تھینک یو۔